مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہے منہ چھوٹا مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو کہہ دینا کہ یہ احمد رضا کی بات کرتے ہیں، تو کہہ دینا کہ یہ احمد رضا کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ و مولانا شکیل احمد صاحب رضوی قبلہ مدد اللہ العالی مکمل تیاری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ بس کچھ اشعار آپ کے حوالے کر دوں، آپ تمامی حضرات اس اشعار کو ملاحظہ کریں، قسم خدا کی بہت ہی مزہ آئے گا۔ علماء کرام سے خاص دعاؤں کا طالب ہوں، اشعار ہمارے نہیں ہیں، جن کے بھی ہوں بڑے اچھے اشعار ہیں۔ شاعر نے کہا کہ کرے مقابلہ ان سے کسی کی تاب ہے کیا، کرے مقابلہ ان سے کسی کی تاب ہے کیا، نبی کے تلووں سے بہتر یہ ماہتاب ہے کیا، بولو بولو بولو، نبی کے تلووں سے بہتر یہ ماہتاب ہے کیا، وہ جن کو چاہے اسے کل جہاں عطا کر دے، خدا کے فضل و کرم کا کوئی حساب ہے کیا، سبحان اللہ سبحان، وہ جن کو چاہے اسے کل جہاں عطا کر دے، خدا کے فضل و کرم کا کوئی حساب ہے کیا، اور وہ جب بھی چاہیں بنا دے نشان پتھر پر، بولیے وہ جب بھی چاہیں بنا دے نشان پتھر پر، نبی نبی ہیں، نبی نبی ہیں، نبی نبی ہیں، نبی کا کوئی جواب ہے کیا، نبی نبی ہے، نبی کا کوئی جواب ہے کیا۔ اور اس قبیلے کے لیے ایک شعر ہے اور سوال بھی ہے، شاعر نے بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے۔ ارشاد شاعر نے کہا ہے کہ لکھا ہو جس میں نہیں غیب کی خبر ان کو، لکھا ہو جس میں نہیں غیب کی خبر ان کو، تمہارے پاس خدا کی الگ کتاب ہے کیا، تمہارے پاس خدا کی الگ کتاب ہے کیا۔ حضرت کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، جی نہیں نعرہ تکبیر، پورا مجمع بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ، جناب حضرت علامہ مولانا کلیم کفیل احمد صاحب اشرفی، دیگر اسٹیج پہ جلوہ بار علماء کرام جن کے اسماء سے میں واقف نہیں ہوں، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله ارسلہ الى الناس کافہ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ المولان العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بیس کم کریے بھئی، اس کی تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے، تھوڑا موٹی ہو رہی ہے آواز. آواز بڑھا کے تھوڑا ایک اور لگائیے. آپ تمامی حضرات خیریت ہیں؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. لائق مبارکباد ہیں آپ لوگ، بالخصوص کمیٹی والے، کفیل بھائی، دیگر ان کے دوست و احباب جنہوں نے اس پرفتن دور میں نبی کے میلاد کے جلسے کو سجایا اور بڑی محبتوں کا ثبوت پیش کیا. اللہ سب لوگوں کو سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے دہلی میں تو الحمدللہ مہمانوں کی بہت بات مانی جاتی ہے اور آپ لوگ مہمانوں کی بڑی خدمتیں بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی تقریباً 3.5 یا 4 گھنٹے ابھی آپ کے دیار محبت میں یعنی کہ حاضر ہوئے وقت ہوا ہے 4 گھنٹے کا. بڑی محبتیں، بڑا خلوص، بڑا پیار آپ لوگوں کا ملا. بہرحال سب لوگ اچھے ہیں اور مہمان کی آپ کے ہاں بات مانی جاتی ہے. میرا مزاج تھوڑا سا الگ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرا کہنا مان لیں اور اپنی اپنی کرسی خالی اٹھا کے یہاں تشریف لے آئیں. اپنی اپنی اٹھا لیں، دوسرے پہ وزن نہ بنے، میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس رات کے وقت میں ان سب نے میری بات کو مانا ہے، مولا سب کو کروڑ پتی بنائے. آرام آرام سے، آرام آرام سے. ہاں آرام سے بیٹھ جائیے، بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. الحمدللہ آپ بیٹھیے بھئیے، بیٹھیے آرام سے بیٹھیے، پیار کے ساتھ. آپ کے جلسے کے نقیب کامیاب ہیں اور کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ 3 سال آپ کے جلسے میں نظامت کر رہے ہیں. کیوں حضرت؟ ہاں 3 بار بلانا کسی مولوی کو بڑی بات ہے. ہاں نہ تو کہاں اب تو یوٹیوب کا زمانہ، ایک بار بلاتا تو دوسرا نیا لے کے آتا. مگر الحمدللہ آپ سے کافی محبت کرتے ہیں لوگ کہ 3ری مرتبہ آپ کو بلایا. بیٹے بیٹھ جائیے میرے لال، بیٹھ جائیے بیٹے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ہمارے بہت قریبی دوست، ہندوستان کے بہت بڑے خطیب، جو ملک کے گوشے گوشے میں جن کی خطابت ہوتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے کہ جب حضرت خطابت کرتے ہیں. مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ، بہت اچھا آپ کا خطاب ہوتا ہے. ملک کے گوشے گوشے میں حضرت کی خطابت ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا مولا اپنے محبوب کے صدقے میں علم میں، عمل میں، صحت میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آپ حضرات نے محبت سے حضرت کو سماعت کیا. اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے بھیا بیٹھ جائیے، آپ سے کہہ رہا ہوں صافے والے سے بیٹھیے، بیٹھ جائیے محبت کے ساتھ. دیکھو اب سب کام ہو گئے ہیں، 1:45 بجنے جا رہے ہیں، اب محبت سے سن لیجیے. بھائی جان میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر میرا کہنا مان لے تو آ جائیے، تشریف لے آئیے، کیونکہ اب تو کام سارے ہو ہی لیے، فارغ ہو گئے نا. اب کوئی کام باقی نہیں ہے. اب تھوڑی دیر سن لیں تو بہت اچھا رہے گا. ہاں بس سب لوگ بیٹھ لیجیے. آپ یا کچھ اور باقی کفیل بھائی؟ اب تو سب کام ہو گئے. ہاں اب مجھے سن لیں محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بالکل پیار کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ. ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے کلیم بھائی دلی کے جلسوں کا. بہت اچھے لوگ ہیں واقعی. اب سے 5-7 سال پہلے کم جلسے ہوتے تھے، کیوں بھیا؟ اور اب تو بہت جلسے ہو رہے ہیں دہلی میں. طبیعت خوش ہوتی ہے اور سننے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں. اچھا تھوڑا سا بول کے دکھاؤ، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آہستہ سے بولو سبحان اللہ. اچھا آہستہ سے، تو پھر تیز آواز سے بولو سبحان اللہ. تھوڑا سا مسکرا کے اور بولو یا رسول اللہ. اب یہ بتاؤ بولنے میں کوئی پٹرول تو نہیں لگ رہی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو تو تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں. تو پھر آپ بولیں گے تو ہم بھی بولتے رہیں گے، تو اچھا لگے گا، دونوں طرف سے سمجھوتا رہے گا. تو ایک حدیث پاک آپ حضرات سماعت کریں. کتاب کا نام خصائص کبریٰ. کوئی بھی اعتراض کرنے کی، ہمارے بعد میں جانے کے بعد اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ سے سن لے، میں حوالہ دے رہا ہوں. اور اس
اس کتاب کا میں حوالہ دینے لگا ہوں جس سے سب مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں، سارے کے سارے مانتے ہیں۔ کتاب کا نام خصائص کبریٰ، اس کے رائٹر، اس کے لیکھک، اس کے مصنف کا نام، اور نہ سمجھو ہو تو اور سمجھاؤں، اس کے لکھنے والے کا نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اسٹیج والوں کو قطعاً سمجھانے نہیں آیا میں، بہت آسان جملے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، ہارڈ زبان میں تقریر کا عادی نہیں ہوں بالکل بھی، کیونکہ میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ میرا مقصد، میرا نشانہ، میرا ٹارگٹ آپ ہیں۔ علماء نے الحمدللہ 10 سال 15 سال مدرسوں میں گزارے ہیں، ان لوگوں نے یہ سب جانتے ہیں، بڑی محنت کی ان لوگوں نے۔ تو آپ کو علماء سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے نا۔ اور میں تو پورے ملک میں ایک بات کہتا ہوں نقیب صاحب، پورے ملک میں کہ آپ علماء سے پیار کیجئے، یہ مت سوچو کسی کا فعل کیسا ہے۔ اگر ہم میں سے اتنے علماء بیٹھے ہیں، کسی کا کوئی فعل غلط ہے، کوئی اپنا ذاتی معاملہ اس کا غلط ہے، کوئی عمل اس کا غلط ہے، اسے مت دیکھیے آپ تو صرف اور صرف یہ دیکھیے یار اس کے سینے میں حدیث و قرآن کا علم ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ توجہ ہے، آپ تو یہ سوچ کر مولوی سے پیار کرو یار اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، اس کے سینے میں حدیث کا علم ہے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو علماء سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، تو آپ محبت سے اور پیار سے دیکھتے رہیے۔ میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں، کتاب کا نام میں نے بتایا ہے، اس کے لیکھک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جلد نمبر اول میں علامہ صاحب ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، رأیتک فی المہدی تناجی القمر وتشیر الی باصبعک فحیث اشارت الی ما لا قال انی کنت احدثہ ویحدثنی۔ حدیث پاک کے نام پہ بولیں سبحان اللہ۔ اے بیٹے ہم تم سے کہہ رہے ہیں بالکل ہماری تقریر میں نہیں بولو گے، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی نہ بولے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لو۔ اگر آپ کا دل چاہے کہ 20 منٹ تقریر ہو، 20 منٹ کے بعد سلام ہو، 25 منٹ سننا چاہے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ سننا چاہے آدھا گھنٹہ، مگر ایک بھی بچہ باتیں نہ کرے، بس مجھے سننے محبت کے ساتھ۔ میں آپ کے اوپر وزن نہیں بنوں گا، بوجھ نہیں بنوں گا، جب تک آپ کا دل چاہے گا جب تک میں بولتا رہوں گا، مگر ایک ایک بچے کی شرکت میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت سے آپ حضرات سنتے رہیں۔ ایک بات بتاؤ ذرا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو یار، یہ آپ جو آپس میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں اچھی ہیں کہ آمنہ کے چاند کی باتیں اچھی ہیں؟ بولیے نا، یہ تمہاری باتیں اچھی ہیں کہ ہمارے نبی کی باتیں اچھی ہیں؟ تو پھر تو میں تو نبی کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ توجہ سے سنو محبت سے، انشاءاللہ بہاریں آئیں گے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، سنو اس کا میں ٹرانسلیشن کیے دیتا ہوں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا معنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے اندر جو ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، زندگی میں بہاریں آ جائے۔ مسکرا کے ہلکا سے بول دو سبحان اللہ۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی مسکرانے میں آپ کو؟ تو سرکار کی سنت ہے یار، آقا مسکراتے ہیں نا، اور میرے آقا مسکرا دے تو کائنات مسکرا جائے یار۔ تو محبت سے سنتے رہیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت عثمان، ایک بات یاد آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کے بڑے سونے صحابی کا نام ہے، خلیفہ سوم ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دوستو احباب کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے ہیں، اچانک ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور مسکرا رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا کہ کوئی مسکرانے کی بات تو ہے نہیں؟ عثمان غنی کی طرف اشارہ کیا، یہاں کوئی مسکرانے کا معاملہ تو نہیں ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اب توجہ سے یار جملہ سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پہ قربان جاؤ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ارے کوئی بات ہو یا نہ ہو، مجھے تو اتنا یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ اس وادی سے گزر رہا تھا، اس مقام پہ کھڑے ہو کے میرے آقا مسکرائے تھے۔ میں تو اپنے آقا کی سنت زندہ کرنے لگا ہوں، نوازش کرام، میں تو اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرنے لگا ہوں۔ تو یار اگر مسکراؤ گے نا تو پھر نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ ہم لوگ چوراہوں پہ، دکانوں پہ، مکانوں پہ کھڑے ہو کے ٹھٹے مارتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ نبی کی محفل میں بیٹھو، ہلکا سا مسکراؤ نبی کے نام پہ، تو بہاریں آئیں گی۔ پیار میں بولو سبحان اللہ۔ اب میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ میرے آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا۔ کیا دیکھا جی؟ سرکار کے چچا نے کہا آقا کی بارگاہ میں آ کے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا
تھوڑا سا بول دو، بس تھوڑا سا بول دو، آپ بھی اتنا شرکت کر لو نا، مزہ آئے گا تھوڑا سا، کیونکہ یار ہمارا ایمان ہے کہ نبی گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، اور وہی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، وہی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے میرے جملے سنیں، اگر واقعی بات ایمانداری کی ہو تو اپنے سینے سے لگا کے لے جانا، اور بات اگر میری آپ کو جھوٹی لگے تو ٹھوکر مار دینا۔ محبت سے میرے جملے سن لو، بہاریں آئیں گی، مزہ آئے گا۔ میرے آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، توجہ میری طرف، میری طرف، میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، میرے آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہو۔ کیا کہا جی؟ ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ اب سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول، اے بیٹا، اے للہ، اے یہ بالوں میں ہاتھ پھر مار لینا یار، کہاں قوم مسلم کو ہو کیا گیا ہے، کہاں سو رہے ہو یار تم لوگ؟ توجہ سے سنو میری بات، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اتنا شعور رکھا کرو کہ جب نبی کی میلاد کے جلسے میں آیا کرو تو 10-5 روپے کی ٹوپی بھی لے کے آیا کرو، تاکہ بہاریں آ جائیں، تھوڑا رونق میں اضافہ ہو جائے۔ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے یار، تم میرے اپنے ہو، کوئی رشتہ نہ صحیح مگر انما المؤمنون اخوہ کا رشتہ تو ہے یار، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، کم سے کم یہ رشتہ تو ہے۔ تو اس ناطے سے تو میں آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، تم میرے اپنے ہو۔ توجہ سے میرے جملے سنو، جب نبی کے میلاد کے جلسے میں جاؤ نا تو وہاں ٹوپی اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرو یار، اچھا سا لگتا ہے، تھوڑی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا۔ میری طرف دیکھیں آپ محبت سے، سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کا، بولے میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، میرے آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر تھی۔ کتنی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے آپ کے گھروں میں بچوں کا جنم ہوتا کہ 40 دن کے بچے کو کوئی ہوش ہوتا جی؟ بتاؤ تلوک پوری کے زندہ دل لوگوں کہ 40 دن کے بچے کو شعور ہوتا یا کوئی ہوش ہوتا؟ مگر قربان جاؤ آمنہ کے چاند کی عظمت پہ، قربان جاؤ حسنین کے نانا کی پاور پہ۔ توجہ سے جملے سنو، بہاریں آئیں گے۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر تھی، بستر استراحت ہے، آپ کا آرام کا بسترا ہے، آقا 40 دن کی عمر ہے، آپ کی ننھی سی انگلی ہے۔ اچھا اب بھی نہ بولو گے؟ بولو یار محبت۔ اچھا ہم اپنے بچوں کی اداؤں پہ بولیں، حسنین کے نانا کی اداؤں پہ نہ بولیں؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے یار، تھوڑا بول کے دکھاؤ جی لگا کے سبحان اللہ۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 40 دن کی عمر ہے آپ کی، 40 دن کی۔ آقا بستر استراحت ہے، آرام کا بسترا ہے، آقا ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے، میری نظر ہے، آقا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 40 دن کی عمر میں آپ کی ننھی سی انگلی سے آسماں کا چاند کھیل رہا۔ یہ معجزہ تو آپ نے بارہا سنائی ہوگا نا جی، چاند کے ٹکڑے کرنے والا، چاند سے کھیلنے والا، یہ تو سنائی، مگر آج نئی بات سنو۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، آقا میں نے دیکھا ہے کہ 40 دن کی عمر میں ننھی سی انگلی سے آسماں کا چاند ہل رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا مقصد کیا ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہو، مقصد اصلیہ کیا ہے؟ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ زمانہ، وہ ٹائم، وہ حالات، وہ وقت کہ جب 40 دن کی عمر میں آپ کی ننھی سی انگلی سے آسماں کا چاند ہل رہا تھا، آقا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ٹائم آپ کو یاد ہے؟ اللہ سبحان بولو 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 سبحان اللہ۔ آقا آپ کو وہ ٹائم یاد ہے؟ قسم خدا کے جملہ نوٹ کرو، میرے آقا نے فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جتنا مجھے رسپونس ملنے کی امید تھی اتنا ملا نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار کے چچا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ کیا چچا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا؟ کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے بطن میں آرام کر رہا تھا؟ جملہ آسان کیے لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آرام کر رہا تھا؟ سرکار کے چچا ششدر رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ آقا نے تو بڑی بات بیان فرمائی ہے۔
توجہ ہے؟ آقا ارشاد فرمائے میرے نبی نے، توجہ سے میرے نبی کے جملے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا، جب میں اپنی ماں کے بطن میں آرام کر رہا تھا، اس وقت بھی لوہے محفوظ پر، محسوس پر، لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چر چراہٹ کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اب یار ساری باتیں ختم کرو، میرے نبی کا فرمان ہے یہ تو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ادھر کی خبر نہ ادھر کی خبر نہ، میں یہ کہتا ہوں یار بالکل جھوٹا ہے وہ۔ سیدھی سیدھی بات، میرا کوئی نہیں، میں کسی کی طرف طنز نہیں کرنے لگا، میں تو یار اپنی بات بیان کرنے لگا ہوں۔ کم سے کم ہمیں اتنا تو حق ہے کہ ہم اپنے عشق کی بات تو بیان کر سکتے ہیں نا جی، ہم اپنے پیار کی باتیں تو قوم تک پہنچا سکتے ہیں۔ یار ہمارے پاس ایک عشق نبی کے سوا ہے ہی کیا جی؟ نبی کی محبت کے سوا کون سا عمل ایسا ہے کہ جو ہمارا کامیاب ہو؟ توجہ سے سنیں، سرکار میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا جب میں اپنی ماں کے بطن میں آرام کر رہا تھا، جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا، اس وقت بھی لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چر چراہٹ کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ اور چچا یہیں تک نہیں بلکہ وہ لوہے محفوظ پہ چلنے والا قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا، میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ یار ایک تم سے سوال نہ کر لوں تلک پوری کے زندہ دل لوگوں، میں آپ کی محبت سے ایک سونا سے سوال نہ کر لوں، پیار سے سوال نہ کر لوں؟ رات کے 2 بجے نبی کے پیار میں جلسے میں بیٹھنے والوں، اپنے آرام کو ترک کر کے یار یہاں آ کر بیٹھ رہے ہو نبی کے عشق میں آپ سے ایک محبت کا سوال کرنے لگا ہوں کہ جو نبی ماں کے پیٹ میں آرام کرنے کے بعد لوہے محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ، جی چرچراہٹ ہوتی کتنی سی ہے، چرچراہٹ کی آواز کو نبی ماں کے پیٹ میں سن رہے ہیں، اور یہیں تک نہیں میرے آقا فرماتے وہ قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا نا، میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیتا تھا۔ آؤ دائرہ محبت میں آپ سے ایک سوال ہے تلوک پوری کے زندہ دل لوگوں، کیا نبی گنبد خضرا سے مجھے اور آپ کو نہیں پہچانیں گے جی؟ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ جی بے شک، یار بے جو شک۔ نبی ماں کے پیٹ میں آرام کرنے کے بعد وہ قلم جس امتی کی تقدیر لکھے، میرے نبی کا فرمان ہے میں اس امتی کی شکل کو پہچان لیتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی گنبد خضرا سے مجھے اور آپ کو بھی پہچاننے کا۔ تو پھر آقا کو دکھانے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے، آقا کو راضی کرنے کے لیے آگے سے پیچھے تک ذرا درود پاک پڑھ کے سناؤ نا۔ اللہم صلی مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ حضرات سن رہے ہیں، آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں۔ مجھ سے قبل کئی شعراء حضرات کی زبانی آپ نے اچھی نعتیں سنی ہیں، اچھی آواز کے مالک تھے، اچھی آواز کے ذمہ دار تھے وہ۔ بہرحال میری اتنی آواز خوبصورت نہیں ہے، مگر یہ کہ نبی کے نعت پڑھنے کا شوق میں بھی رکھتا ہوں، تو جہاں آپ نے میٹھی آوازوں کو برداشت کیا، 2-3 شعر میری کڑوی آواز کے بھی سن لو۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پیار سے نواز دینا، دعاؤں سے نوازنا، محبت سے ایک بار ایڈوانس میں بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ روئے بد رو جا ارے دیکھتے رہ گئے، کہ روئے بد رو تجا ارے دیکھتے رہ گئے، کہ روئے بد رو تجا ارے دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ
اللہ حاجی صاحب کو سلامت رکھے، طبیعت خوش ہو گئی، محبت سے جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس لیے طبیعت خوش نہیں ہوئی کہ یہ محبت سے نواز رہے ہیں، پیار سے نواز رہے ہیں، اس لیے خوش ہوئی کہ نبی کے عشق میں یہ مچل رہے ہیں یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ماحول ہی ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی باتیں ہوتی تو ہم کتنا مچلتے ہیں یار، سب ایک طرف، آمنہ کے چاند کا ذکر ایک طرف ہے نا، حسنین کے نانا کی باتیں ہوں اور پھر نبی کا غلام نہ مسکرائے، نبی کا دیوانہ نہ مچلے، ہو ہی نہیں سکتا یار۔ محبت سے پیار میں بولو، ارے چہرائے مصطفیٰ، ارے دیکھتے گئے ناجی ایسے کام بننے والا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے میرا آج کا نوجوان 20-20 ہزار کا موبائل پینٹوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتا ہے، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو۔ پیار میں میرے ساتھ بولو، ارے چہرائے مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے۔ شرمانا نہیں ہے، آقا کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولو، ارے چہرائے مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے۔ اور ایک شعر سنیں کہ ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر۔ جن لوگوں نے نبی کا دیار دیکھا ہوگا، نبی کے دیار میں پہنچنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر۔ اور اس شعر میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ مدینہ وہی جاتا ہے جسے آقا بلاتے ہیں یار۔ میں نے بڑے بڑے رئیس دیکھے، بڑے بڑے مالدار دیکھے، زندگی ختم ہو گئی، مدینے کو جانا نصیب نہ ہوا، مگر میں نے بڑے بڑے غربت کے عالم میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب حسنین کے نانا کا بلاوا آ گئے نا تو پتہ نہ چلا کہ چلے کیسے گئے۔ کہ ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، کہ ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، ارے یہ عطا پر عطا، ارے دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر پیار میں ایک ساتھ بولو، ارے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ قسم خدا کی اگر آقا کو رات کے 2 بجے تمہارے بولنے پہ پیار آ گیا تو حسنین کے نانا کا اسی رات میں دیدار ہو جائے گا۔ ارے چہرائے مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے۔ اور ایک شعر سنو، جب میں نے یہ 2 سال قبل چنئی میں جب یہ شعر پڑھا تھا، پورے کا پورا مجمع کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں میں سے کتنا پیار آتا ہے، کتنی محبتیں ملتی ہیں، اور کون اس شعر کو سننے کے بعد نبی کے پیار میں نعرہ لگاتا ہے۔ توجہ سے سنیں کہ چاند تو ہو گیا، ارے جو ہی انگلے اٹھے، اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا، میرے تیرے نبی کو گالیاں دینے والوں نے بھی دیکھا، میرے تیرے نبی سے پیار کرنے والوں نے بھی دیکھا۔ کیا؟ ارے چاند تو ہو گیا، ارے جو انگلے اٹھے، ارے چاند تو ہو گیا، ارے جو ہی انگلے اٹھے، ارے دشمن مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے۔ بے شک اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
ارے یہ عطا پری عطا ارے دیکھتے رہ گئے. اور پیار میں بولو جی ارے دشمن مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. اور ماشاءاللہ اسٹیج سے اتنا پیار مل رہا ہے کہ میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ میری قوم کے رہبروں کو کروڑ پتی بنا دے. سبحان اللہ. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی کبھی کفیل بھائی مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی مولوی کو 10 روپے دینا تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ مولوی مالدار نہ ہو جائے. ارے یار ایک بات بتاؤ نا, اگر یہ قوم کا رہبر کروڑ پتی ہو جائے گا, اتفاق ہو گیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا نا, تو کہو گے پیچھے سے امام کے دل میں ہوگا یار کروڑ پتی میرا امام ہے نا, طبیعت خوش ہو جائے گی, تو امیج بڑھ جائے گی نا, اہمیت بڑھ جائے گی نا یار. تو محبت سے علماء کو نوازا کرو. دیکھیں اسٹیج نواز رہا. جی لگا کے بولو سبحان اللہ. پھر بولیے ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے ایک شیر علماء کی توجہ, علماء کی کہ اوج سے رات پہنچے جبریل آمین. جب یہ شعر آیا ہے تو بات بھی سن لو. میرے آپ کے نبی کی بارگاہ میں نوریوں کا سردار حاضر ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں نوریوں کا بادشاہ حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میرے آقا نے فرمایا, توجہ سنو مشکاہ شریف کی حدیث, میرے آقا نے فرمایا جبریل آج پردے ہٹا دے, اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جا. جبریل سارے پردوں کو ہٹا دے, اصلی صورت میں اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ جاؤ. حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں, میرے رب نے مجھے 600 پر دیے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا, میں نے اپنے پروں کو کھول دیا, آقا جی پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی, پوری روئے زمین تنگ ہو جائے گی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں پوری دنیا کتنی بڑی ہے, 206 ملک ہیں, اس کے علاوہ کہاں تک زمین پھیلی ہوئی ہے, مگر اللہ کے وہ سونا فرشتہ جسے حضرت جبریل کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں, حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی. میرے آقا نے فرمایا یار جبریل پردے ہٹا دے, چہرہ دکھا دے. مسکرا کے بولو, پردے ہٹا دے, چہرہ دکھا دے. حضرت جبریل کہتے ہیں آقا جی اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا. کہاں آنا ہوگا؟ سدرہ پہ آنا ہوگا. آج میرے آپ کے نبی خاموش ہیں, آج حسنین کے نانا کچھ نہ بولے, آج زہرا کے بابا خاموش ہے, مگر آ گئی وہ شب, آ گئی وہ رات, آ گیا وہ مہینہ. 27 رجب کی رات ہے, معراج والی رات ہے, معراج کی شب ہے, معراج کی رات ہے. حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد, آسمانوں کو پار کرنے کے بعد مقام سدرہ پہ کھڑے ہیں. حسنین کے نانا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی, میرے آپ کے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات آئی, یہ لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو. ہم نے تم سے کہا تھا چہرہ دکھا دو, پردے ہٹا دو, تو تم نے کہا تھا مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل آج ہم مقام سدرہ پہ کھڑے ہیں. حضرت جبریل نے اپنے 600 پروں کو پھیلا دیا, 600 پروں کو کھول دیا. حسنین کے نانا نے, آمنہ کے چاند نے حضرت جبریل کے 600 پروں کو دیکھا دیکھا دیکھا. 600 پروں کو دیکھنے کے بعد اب حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا, آقا جی پردے ہٹا دیجئے, مکھڑا دکھا دیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پردے
ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال پر 70,000 پردوں کو ڈال کر دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ توجہ سے جملے سنو، میرے آقا نے فرمایا جبریل ہم نے تم سے دنیا میں کہا تھا پردے ہٹا دو، چہرہ دکھا دو، تو تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا جبریل ہم سدرہ پہ آ گئے، سبحان اللہ سبحان ہم سدرہ پہ آ گئے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا۔ اب میرے نبی نے فرمایا اے جبریل اب اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نا 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 نا، بس میرا مقام آخر آ گیا، میرا آخری ٹھکانہ آ گیا۔ یا رسول اللہ اگر بال کے برابر بھی سرک گیا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ارے جہاں حضرت جبریل جیسے فرشتے کی ہمت نے دم توڑ دیا، حضرت جبریل کی پاور نے جواب دے دیا، وہاں سے آگے آمنہ کے چاند کا گزر ہوتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ اوچے سے رات پہنچے، ارے جبریل لے آمیں کہ اوچے سے پہ پہنچے، ارے جبریل لے آمیں، ارے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ارے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے رفعت مصطفیٰ، مسکرا کے بولو دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آؤ اسی پیار کے ماحول میں رات کا 2:15 بجے کا ٹائم ہے، اسی محبت کے دائرے میں، اسی پیار کے دائرے میں آقا کی طاقت کی بات کرتے ہیں، کریم آقا کی پاور کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا کے وصال و انتقال کے بعد حضرت ابو بکر قطعی، کتاب کا نام سنو فیضان احمد رضا، توجہ سے میرے جملے سنو لوگو۔ حضرت ابو بکر قطعی ایک دن روتے روتے دیار نبی میں حاضر ہوتے ہیں، میرے کریم آقا کے گنبد خضرا کے قریب آتے ہیں، میرے آقا کی قبر شریف کے قریب آتے ہیں، روتے روتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے بے حال کر دیا، بھوک نے تڑپا کے رکھ دیا، پریشان کر دیا۔ یا رسول اللہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، آقا 3 دن ہو گئے ہیں، آقا جی کھانا میسر نہ ہوا۔ یا رسول اللہ بھوک نے تڑپا کے رکھ دیا، بھوک نے بے حال کر دیا، آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، نبی کے مزار پہ آ گئے، نبی کے گنبد کے قریب آ گئے۔ کہاں مانگ رہے ہیں جی؟ تھوڑا سا بولو، نبی کی قبر کی قریب مانگ رہے ہیں۔ بیٹا ٹوپے والے مجھے دیکھ رہے، میری طرف بیٹھ جا، گھوم کر بیٹھ جا، میری طرف بیٹھ جا میرے لال، بیٹھ جا، توجہ سن لے۔ آج حالت یہ ہے نوجوانوں کی، رامپور ضلع میں تقریر کرنے لگا، میں نے پوچھا بتاؤ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو بیچ مجمع سے پھٹی ہوئی پینٹ پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا میری یاد ہے، مولانا بتا، بولے مسجد، مدرسہ، قرآن شریف۔ یہ ہے میری ملت کا حال، میرے نوجوانوں کا حال، اور مولوی کے بعد سلیقے سے سننے تیار نہیں ہے۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، نئے جو لڑکے ہیں، ان سے بہت بڑا نقصان ہے۔ آج جلسوں کے حالات افراتفری کے ماحول میں یہی ڈالتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، چچا سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارا مقصد سمجھانا ہے، ہمارا مقصد یہی ہے آنے کا یہاں۔ آئی سمجھا نہیں؟ اگر ہم نہ سمجھائیں گے تو کون آئے؟ کوئی نبی آئے گا کیا؟ نبی تو آنے والا نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ اب یہی قوم کے رہبر رہ گئے سمجھانے کے لیے۔ سمجھو ان کی باتوں کو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ ہم سے پوچھو، پورے ملک کے ہم دورے کر رہے ہیں، پورے ملک میں ہم جا رہے ہیں، کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں مذہب اسلام کے خلاف۔
تم سو رہے ہو غفلت کی چادر تانے ہوئے تم پڑے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم اپنے حالات سے بھی واقف نہیں ہو. ضرورت ہے لوگوں کہ جاگ جاؤ اس میں. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ سے ایک سوال اگر کرنے لگوں تو آپ محبت سے جواب دیں گے. ارکان اسلام کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں اسے بات. ماشاءاللہ آپ کو سب کو یاد ہوں گے, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں یاد ہیں سب کو, مگر توجہ نہیں ہوتی ہے. یہ درسگاہیں ہیں, یہ جلسے درسگاہیں ہیں, یہاں سے سبق حاصل کر کے جایا کرو, کچھ سیکھ کے جایا کرو. کیوں حضرت؟ ضرورت ہے یہاں سے سیکھا جائے. رات کے 2 بجے تک آپ بیٹھے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ کہ کچھ نہ کچھ مل جائے, کچھ نہ کچھ پتا چل جائے, ہمیں مذہب اسلام کی جانکاری مل جائے. اللہ کا قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. کتنے قریب ہے جی؟ نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, بیچ مجمع میں سے جب میں نے اس آیت کا ترجمہ بتایا, بیچ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا ایک بات بتاؤ کہ جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں پڑتے؟ بہت موٹا سوال حضرت نقیب صاحب. تو میں نے اس وقت موٹا ہی جواب بھی دیا تھا, کیونکہ جیسا سوال ہو ویسے اس کا جواب بھی ہو, تبھی آسانی سے آدمی سمجھ لیتا. کہا مولانا صاحب ایک بات بتاؤ, آپ نے بتایا نا کہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے. ملا جی ہاں میں نے بتایا کہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے. بولے پھر نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سوال تو بڑا پیارا لگتا تھا اس کو, بڑا سیدھا سا سوال تھا. میں نے کہا چچا عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت 62 کے پار ہے. میں نے کہا چچا 62 کے پار ہو گئی مگر عقل آج تک نہیں آئی. بولے کیا مطلب؟ مطلب بتاؤ عمر کتنی ہے؟ بولے 62 کے پار ہو گئی ہے. مطلب تمہارے جسم میں جان ہے؟ اچھا تلوک پوری والوں تم بتاؤ آپ کے جسم میں جان ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ جان ہے نا یار. ابھی کوئی بڑے والے مولانا تھوڑی آ گئے ہیں. آپ تو جانتے ہیں جب بڑے والے مولانا آ جاتے ہیں تو پھر تو وہ اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں, جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے ہیں ان کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں رہتا. بڑے والے مولانا کو سمجھتے ہیں نہیں؟ بڑے والے مولانا کا نام ہے حضرت علامہ مولانا ملک الموت. محبت سے بولو سبحان اللہ. ہاں مسکرا کے بولو, سامنا ہونا ہی ہونا ہے. اور حضرت تشریف لائیں گے ہر حال میں. سارے فیصلے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں مگر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو جب بڑے والے مولانا سے ملاقات ہونی تو حضرت کے نام پہ بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں نے آپ سے سوال کیا کہ بتاؤ آپ, میں یہاں جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں الگ الگ عمر کے مجھے نظر آ رہے ہیں, سب لوگ الگ الگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک سوال بتانے لگا ہوں, توجہ سنیے. آپ کے جسم میں جان ہے؟ پکا ہے نا؟ اچھا آپ کی کسی میں 50 کی ہے, کسی کی 30 کی, کسی کی 40 کی, کسی کی 55 کی, الگ الگ عمر بیٹھی. اتنی آپ کی عمریں ہو گئیں. آپ نے کہا کہ ہمارے جسم میں جان ہے. اب یہ بتاؤ آپ کی ہے کسی اور کی ہے؟ اپنی ہے یار, اللہ نے امانت دی ہے نا, بڑی پیاری چیز ہے جان, ہے نا. اب اپنی ہے, اتنی عمر ہو گئی. سچی بات بیان کرنا کہ آج تک تم نے کبھی اپنی جان کو دیکھا ہے؟ نہیں. اگر دیکھا ہو تو بتاؤ دیکھا ہے؟ میں نے کہا چچا عمر کتنی ہو گئی؟ بولے 62 کے پار. میں جلدی بتاؤ کہ تمہارے جسم میں جان ہے؟ بولے ہاں میرے جسم میں جان ہے. مطلب یہ تو تم نے بتا دیا جان ہے, 62 کے پار ہو گئی. اب اتنا بتاؤ تمہاری؟ بولے ہاں مولانا میری ہے. میں نے کہا اتنا اور بتا دو کہ اتنی عمر ہو گئی, آج تک تم نے اپنی جان کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو جیسے پہاڑیوں کے درمیان میں جا کر BSNL کے نیٹ ورک جام ہو جانا, زبان پہ تالا ہی لگ جائے. بولے مولانا جان کو تو آج تک نہیں دیکھا. میں نے کہا بے بڑا نادان ہے, اپنی جان کو آج تک نہیں دیکھا, جانے کائنات کے چکر میں پڑ گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں, لکھتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان, یہ انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. اس لیے میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ جب آیا کرو جلسوں میں تو کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو. ارکان اسلام ہے 5. کتنے ہیں؟ 5. ارکان اسلام 5. الحمدللہ آپ کے سب کے یاد ہیں. اچھا آپ میں سے بتا سکتا کہ کون کون سے ارکان اسلام؟
چلیے اگر نہیں بتاؤ گے تو میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو یاد توجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تم مولویوں کے قرب حاصل نہیں کرتے، علماء کے قریب بیٹھا کرو، ان سے جا کے پوچھا کرو حضرت ارکان اسلام کتنے، وضو میں فرض کتنے، غسل میں فرض کتنے، شرائط نماز کیا، فرائض نماز کیا، حضرت مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو بتاؤ کہ نہیں آئے گا جی، یہ سلیقہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، بتاؤ۔ تو اب توجہ سے سنیے، میں نے کہا ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام ہے کیا کیا؟ نمبر 1 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1 2 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کس کی یاد نہیں ہے جی؟ سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ اب ایک بات جب ارکان اسلام پہ آئی گئی تو ایک بات اور کر لیتے ہیں۔ ارکان اسلام ہم پر 5 ہیں، آمنہ کے چاند پر 4 ہیں، ہمارے نبی پر 4۔ کون سا ارکان نہیں تھا؟ ہمارے آقا پر زکوٰۃ کا ارکان نہیں تھا۔ بول دو نا محبت سے یار، سبحان اللہ، زکوٰۃ کا ارکان نہیں تھا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی، ربا پوری کائنات میں سب سے زیادہ مالدار تو تیرا محبوب ہے۔ بولو بولو محبت سے، سبحان اللہ، زکوٰۃ مالدار پہ فرض ہوتی ہے، مولا کائنات میں تیرے سونے یار سے زیادہ مالدار کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مکے کے یہ سارے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، ہمیں 40 منٹ ہو گئی، پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ نہیں نہیں اور نہیں، بولنے تھوڑا سا، جی بے گور شک۔ گور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہے نا، رات کے 2:15 بجے کفیل بھائی چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں نا، تو کہاں رات کے 2:15 بجے چہرہ گلاب کی طرح کھلتا نہیں، نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے اس وقت میں، مگر الحمدللہ کھل رہا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ سبحان اللہ، کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، ہر کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربا تیرا یار تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ توجہ، ارے جس کے قبضے میں کوثر ہو، جنت ہو، اور یہاں تک نہیں ہے، رب نے اعلان فرمایا محبوب دنیا کو ہم نے بنا دیا، محبوب چلانا تیرا کام۔ کون کہتا کہ نبی نہیں دیتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ نبی دیتے ہیں، اللہ کی طاقت سے دیتے ہیں۔ جو اللہ نے عطا کی ہے طاقت تب تو دیتے ہیں جی۔ یار ساری باتیں ختم کرو، جس ضلع سے میرا تعلق ہے، جس ضلع سے میں ہوں نا، ضلع امروہہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ امروہہ میں ایک مزار شریف ہے جی، حضور شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے۔ تھوڑا بھیا بیٹھی، ذرا کربلا مت بنائیے، محبت سے بیٹھی بیٹھی بہو بیٹھی، ہاں ہے نا۔ میرے شہر میں ایک بزرگ کا نام ہے حضور شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نیٹ کا زمانہ، اور یار کوئی دور تھوڑی آ جائیے نا امروہہ میں، ہم سیدھی سی باتیں کرنے لگے، بالکل کوئی گھما پھرا کے نہیں، بالکل سیدھی سی باتیں۔ حضور شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جاؤ جی، اور جانے کے بعد وہاں بچھو کو اٹھاؤ، سانپ کو اٹھاؤ، ہاتھ پہ رکھو، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تکلیف پہنچا دے، ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے 750 سال پہلے کہہ دیا تھا میری قبر پہ سانپ اور بچھو رہیں گے مگر کاٹیں گے نہیں۔ ساری باتیں ایک طرف، ایک بات بتا دو یار، کچھ تو پاور ہوگی، تھوڑا بول دو یار، بول دو نا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کوئی تو طاقت ہوگی کہ جو ان کے ڈنگ کو روک کے رکھا ہے، اس کے کاٹنے کو روک کے رکھا ہے، وہ کون سی طاقت ہے؟ کون کہتا ہے کہ فقیروں کے دربار سے نہیں ملتا؟ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھک کچھ۔ لوگ کہتے تھے کاہے مزار کو پوج رہے ہو؟ پوجتا کون ہے یار؟ چومتے ہیں نا محبت سے۔ سبحان اللہ، پوجا تو بس ایک ذات کو جاتا ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، بس اسے پوجا جاتا ہے، اس کے سوا کسی کو پوجا نہیں جاتا، چوما تو جاتا ہے۔
ہم تو مزاروں کو چومتے ہیں, پوجتے نہیں ہیں. مگر میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں یہاں کہ کوئی پاور تو ہوگی کہ 750 سال پہلے حضور شاہ ولایت نے کہہ دیا رہیں گے بچھو میرے مزار پہ, رہیں گے سانپ مگر کاٹیں گے کسی کو نہیں. لوگوں 750 سال کا زمانہ ہو گیا, جا کے دیکھ لیجئے آپ. دنیا کے پورے بڑے بڑے اپنے وقت کے سائنسداں آ گئے اور دیکھنے کے بعد بڑے بڑے سائنسدانوں نے چیک کر لیا, بولے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا یہ فقیروں کا معاملہ سمجھ میں آتا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی, ہے نا؟ محبت سے بولو, پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے نبی پر ارکان اسلام کون سا نہیں تھا, زکوٰۃ کا ارکان نہیں تھا. آج بولیں گے نا آپ لوگ تو میری طبیعت چاہ رہی کہ میں آپ کو سناؤں. زکوٰۃ کا ارکان نہیں تھا, کیوں نہیں تھا یہ بھی سن لو. اچھا یہ تو جانتے ہو یار سب سے زیادہ مالدار کائنات میں اللہ نے اپنے سونے کو تو بنایا نا. ارے جس کے قبضے میں جنت عطا کر دی ہو اللہ نے, جسے کوثر دے دیا ہو, پوری کائنات جسے عطا کر دی ہو, اب بتاؤ کمی کیا رہی تھی. اور خود نبی فرما رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث, اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ مکے کے میرے ساتھ سونا بن کے چلنا شروع کر دے. توجہ ہے نا, سونا بن کے چلنا شروع کر دے. بس آقا نے اتنا کہا تھا, پہاڑوں میں آج بھی سونا نظر آ رہا. سبحان اللہ سبحان. مگر زکوٰۃ کا ارکان کیوں اٹھا لیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا میرا محبوب زکوٰۃ کسے دیتا. میں نے کہا تھا ربا مدینے میں مکے میں بہت غریب تھے, کسی کو دے دیتا. بولو بولو جی بولو. رب نے اعلان فرمایا نا نا نا, یہاں غریبی سے معاملہ نہیں ہے. میرے رب نے اعلان فرمایا میں نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کا غلام بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لو ان سے, میری اپنی بات نہیں ہے. غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی. سبحان اللہ سبحان. غلام کو زکوٰۃ دینے سے بولو بول دو نا جی, ادا ہوتی نہیں. اللہ نے فرمایا میں نے پوری کائنات کو اپنے سونے یار کا غلام بنا کر بھیجا. اب میں بتانا کیا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اور نبی یار ارکان اسلام میں برابر نہیں ہو سکتے تو صفت میں کیسے برابر ہو جائے. جی بے شک بے شک. سبحان. کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے. بہت پیارا شعر دینے لگا ہوں, مزہ آئے گا, بہارے آئیں گے. کہ کیا پیش کروں آقا, ارے کیا چیز ہماری ہے. کہ کیا پیش کروں آقا, ارے کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ دل بولو, یہ دل بھی تمہارا ہے. ارے یہ جان بھی تمہارے ہے. یہ دل بھی بولو, یہ دل بھی یا رسول اللہ, یہ دل بھی تمہارا ہے. ارے یہ جان بھی تمہاری ہے. سارے کے ساری محبت ایک طرف, آمنہ کے چاند کا پیار ایک طرف. بس سیدھی سیدھی میرے جملے سن لو یار. ارکان اسلام میں جب ہم نبی برابر نہیں ہو سکتے تو صفت میں کیسے برابر ہو جائیں گے. آؤ جب محبت کی باتیں چلی, اور ایک بات سن لو, میرا نبی اگر سادے پانی سے وضو کر کے وضو کر کے میرا آپ کا نبی پوری رات سو جائے, میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سیدھی سادھی بات سن لو, میرے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا, اور میں اور آپ ایک وضو نہیں 70,000 وضو مشک و عنبر گلاب کے پانی سے کر لو. تھوڑی دیر ٹیک لگا کے سو جاؤ, مولوی کہے گا سارے ختم. بے شک بے شک بے شک. بھائی یہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھو میری بات غلط ہو تو تھوڑی سی ٹیک لگا کے سو گئے, سارے زیرو, سارے کے سارے ختم, 70 کے 70,000 ختم. اور آمنہ کا چاند
وضو کر کے سو جائے, پوری رات سو جائے, تو میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں تو یہ کہہ دیتا ہوں یار, کیسے کہہ دیتے ہیں لوگ ہماری طرح ہیں. میں یہ کہتا ہوں ابے جب وضو میں برابر نہیں ہو سکتے تو صفت تو بہت بڑی. بے شک بے شک بے شک. میں سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا ہوں, میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, مگر ہاں اتنا ضرور ہے یار کہ کسی کی نانی مرے تو مر جائے, ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اللہ اور اس کا رسول نہ روٹھ جائے. اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا, ہمارا کام بن جائے گا. ہمارا بابا روٹھے الگ بات, ماں روٹھے الگ بات, یاروں رشتہ دار روٹھے الگ بات, سارے کے سارے روٹھ جائیں, سارے کے سارے ناراض ہو جائے, اللہ اور اس کا محبوب نہ ہم سے ناراض ہو, اگر وہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. بولو جی, غلط کہہ رہے ہیں ہم؟ ارے جب وضو میں برابر نہیں ہو سکتے صفت میں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں تو آمنہ کے چاند سے بڑی محبت ہے نا, سب کچھ چرنوں پہ قربان. مگر ہاں جی کبھی کبھی ہم یہ باتیں بتاتے ہیں نا, میٹھا میٹھا ذکر کرتے ہیں, محبت کی باتیں کرتے ہیں. یار ہماری بزموں میں ہے ہی کیا محبت کے سوا, محبت نبی کے سوا ہم بیان ہی کیا کرنا جانتے. توجہ سے میرے جملے سن لو, اور ایک بات اور سن لو کہ جو نبی کی جس کے سینے میں محبت ہوگی, جس کے سینے میں نبی کا پیار ہوگا, جس کے سینے میں نبی کا عشق ہوگا, وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. توجہ ہے, بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا, یا تو پھر اس کا دوگلا پن ہے. ادھر نبی کا پیار, ادھر نبی کا عشق, ادھر نبی کی محبت. جب ہم کبھی یہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا. شکیل احمد رضی پورے بھارت میں کہتا, ذکر ہم سناتے ہیں, جلنے والے جلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. ذکر ہم سناتے ہیں, ارے جلنے والے جلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی ارے قسمتیں بدلتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آؤ پھر اسی طرف چلتے ہیں, نبی کے مزار پہ, نبی کے گنبد پہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر قطعی آ گئے. بات یہی چلی تھی نا, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں, میرے نبی کے روضے پہ کھڑے ہیں, میرے نبی کے گنبد پہ کھڑے ہیں. یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. کتنے دن سے؟ 3 دن. کون کہتا کہ نبی نہیں دیتے؟ ارے ہمارا ایمان نبی دیتے ہیں. آقا تو جنت بھی دلائیں گے. بے شک بے شک. قیامت کا ہولناک منظر ہوگا, جن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہ ہوگا. ابا بیٹے کا ساتھ نہ دے گا, بیٹا ابا کا ساتھ نہ دے گا, ماں بیٹی کا ساتھ نہ دے گی, بیٹی ماں کا ساتھ نہ دے گی. اس عالم میں جب کوئی کسی کا نہ ہوگا تو اس وقت آمنہ کا چاند اپنے غلاموں کو سینے سے لگائیں گے. اللہ, سبحان اللہ. حسنین کے نانا پیار فرمائیں گے. ارے ایسے وقت میں جب کوئی رشتہ دار کسی کا نہ ہوگا, کوئی یار کسی کا نہ ہوگا, تو جب حسنین کے نانا اپنی امت سے پیار فرمائیں گے, سینے سے لگائیں گے, تو تلوک پوری کے زندہ دل لوگوں ایک بات بتاؤ کہ ہم آج بھی آقا کے گیت نہ گائیں؟ بے شک بے شک. کیا آقا کی محبت کے ترانے نہ گائیں؟ بولو جی بولو. نبی کے عشق کی بات نہ کریں, نبی کے پیار کی بات نہ کریں. ارے کوئی کسی کا نہ ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, مگر شفاعت کا تاج حسنین کے نانا کے سر سے بندھا ہوگا. سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند, ارے رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں ارے عزت رسول اللہ کی. دیکھ لو ارے جی یا رسول اللہ. بالکل ہو جناب زندہ باد. یہ فرمائش میں انشاءاللہ پوری ضرور کروں گا. ابھی تو کیا ہو رہا, حالت یہ ہے کہ دیکھیں نبی کے سونے سونے غلام جب یار ذکر سنتے ہیں نا آقا کا, تو ان کا منظر الگ ہوتا. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ رات کے 3 بجے اگر میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو لوگوں نے 4 بجے تک تقریریں سنی ہے نا. ابھی سید صاحب فرمائش کر رہے ہیں, انشاءاللہ میں وہ بھی بات پوری کروں گا. اور نبی کے عاشقوں کی محفل تو دیکھو, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا نا, نبی کے دیوانے یوٹیوب سے لے کے موبائل میں حضرت یہی بیان کرنا ہے, یہی بیان کرنا. تو میں فخر سے کہتا ہوں یار, لوگ شاعروں سے کہتے ہیں وہی پڑھ دو جو پرانی والی جی, وہی نعت
پڑھ دو، مگر اللہ کا فضل ہے شکیل احمد رضوی سے لوگ کہتے ہیں حضرت یہی بیان کر دو، وہی بیان کر دو. یہ محبت کی باتیں، پیار میں بولو سبحان اللہ. کہ 12 بجے کے بعد بھی آنکھیں نہ بند ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ کے لیے بھی تو میں بولے جاؤں نا یار، آپ کا پیار مجھے اچھا لگ رہا نا. کہ 12 بجے کے بعد بھی آنکھیں نہ بند تو ہو سکیں، کیونکہ رسول پاک کے آنے کا انتظار. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اچھا جی بتاؤ آنے کا انتظار ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کے آنے کا انتظار ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ یار. ارے کسی اور کا نبی مر گیا ہوگا، ہمارا تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے یار. جی بے شک بے شک. ارے وہ کسی اور کا ہوگا جس کا مرا ہوگا یار، وہ اس کا مرا ہوگا. ہمارا تو الحمدللہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ، صبح قیامت تک ہمارا نبی زندہ ہے. جی بے شک. ہم زندہ ہمارا نبی زندہ، تو پھر زندوں کی بات چلیے نا. ہم تو زندوں کی باتیں کرنے لگے، ہمیں مردوں سے کیا ہے مطلب ہے؟ اب کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی بات. کوئی کہے مر گیا تو ہاں جی تیرا مر گیا، ہمارا تو زندہ بنا. جی بے شک بے شک. کائے جھگڑا کرنا، کائے ٹائم برباد کرنا، کائے اس کے چکر میں لگنا. تو یہ کہے نبی مر گیا مٹی میں مل گیا، ٹھیک ہے بھیا تیرا مر گیا میرا زندہ ہے. بے شک بے شک. کیوں جی میری بات غلط ہو تو بتاؤ. کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر رپڑے میں نہیں پڑنے کی ضرورت، سیدھی باتیں کہہ دینا. آؤ زندہ نبی کی بات کرتے ہیں، نبی کے مزار پہ، نبی کے گنبد پہ. شجرہ ہوگا انشاءاللہ، میں شجرہ بیان ضرور کروں گا، بس انشاءاللہ میری بات سنیں. نبی کے مزار پہ، نبی کے گنبد پہ حضرت ابو بکر قطعی آ گئے. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار 3 دن سے بھوکا ہوں، آقا بھوک کا انتظام فرما دیجئے. مانگ رہے ہیں جی، مانگ نبی کے گنبد پہ مانگ رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، ادھر مانگ رہے ہیں اور دیکھو ادھر سے مل رہا ہے. بے شک بے شک. آج کا کوئی ڈپلیکیٹ ہوتا نا، 2 نمبر ہوتا بھٹیا ایمان کا چوٹا ڈکیت، تو وہ کہتا ارے کاہے نبی کے گنبد پہ مانگنے آ گیا ہے، یہاں قبر پہ مانگ رہا. ابے یہاں کوئی تندور چل رہا، تندور یہاں کوئی تندور چل رہا. مگر نانا نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا عاشق، نبی کا غلام ہے. معلوم ہے ارے نبی دنیا بھی دیتے ہیں، نبی آخرت بھی عطا کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول پاک کی ارے عقبہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے آج صدقہ رسول کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا اکبر. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ میں تو سوچ رہا نیچے سو رہے ہیں جوان، نعرہ لگا رہے ہیں اللہ سب کو کروڑ پتی بنائے. اچھا ایک ہم حضرت گفٹ دے دیتے ہیں. کفیل بھائی یار سارے کے سارے لوگوں نے نعرہ لگایا نا، جواب دیا. ان لوگوں کو میں گفٹ دیتا ہوں تاکہ شکیل احمد رضوی کو یاد کریں. پیار میں بولو کہ لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. کیا محمد ہمارے بڑے شان والے ہیں. لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دلدار کی احمد، سرکار کی احمد، آقا کی احمد، داتا کی احمد، پر نور کی احمد، ماں کی احمد. اب سب کی طرف سے جواب، اب سب کو جواب دینا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. کیا نبی جی ہمارے، ہاتھ اٹھا کے نبی جی ہمارے بڑے شان والے، نبی جی ہمارے بڑے شان والے. بولو محمد ہمارے بڑے شان والے.
नबी के मजार पे, नबी के गुंबद पे हजरत अबू बकर कतई मांग रहे हैं। अरे जिंदा नबी से मांग रहे हैं, जिंदा नबी से मांग रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू बकर कतई का नबी जिंदा है इसलिए मांग रहे हैं। या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ ना खाया है, आका इंतजाम फरमा दीजिए, आका करम फरमा दीजिए। तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत अबू बकर कतई नबी के मजार पे, नबी के गुंबद पे मांगते 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 सो गए। समझते हैं, इधर सो गए, उधर ख्वाब में हसनैन के नाना आ गए, उधर ख्वाब में सहरा के बाबा का दीदार हो गया। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं मेरी आंखें सो गई मगर किस्मत जाग गई। आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर कतई का बयान है कि नबी आ गए। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं आका के दस्ते करम में, आका के हाथ में एक रोटी है। सुभान अल्लाह, सुभान रोटी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, पूरा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आका के हाथ में रोटी। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे गुलाम तू 3 दिन से भूखा है, ले रोटी खा ले, रोटी खा ले। अरे जिंदा नबी से नबी का प्यारा गुलाम मांग रहा है, पता है कि आका अता करते हैं, आका दे देते हैं। हजरत अबू बकर कतई का बयान है मैंने आका के दस्ते करम से रोटी ले ली, मैंने ख्वाब में खाना शुरू कर ख्वाब में खाना शुरू कर दी। हजरत अबू बकर कतई का बयान है मैंने आलम ख्वाब में खाते 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 आधी खा ली। कितनी खा ली? आधी खा ली। अब हजरत अबू बकर कतई कहते हैं आलम ख्वाब से, आलम ख्वाब से, आलम ख्वाब से आलम बेदारी की तरफ आया। तवज्जो जी, बेदारी की तरफ आया तो हजरत अबू बकर कतई का बयान है आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और जब मैं बेदारी की तरफ आया तो आधी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आधी मेरे हाथ में मौजूद थी। तो मेरा प्यार बोला, मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिले खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। सुभान। बोलिए जी 1 घंटा 10 मिनट हो गए और बोल रहे हैं, बोलिए। परेशान तो नहीं हो रहे हो? अल्लाह आपको सलामत रख के जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चच्चा चच्चा इतना भी नहीं, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि जी मेरा दम निकल जाए। ये मोहब्बत की बातें हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के सबके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। ये सब नबी के प्यार की बातें हैं ना, नबी के मोहब्बत की बातें हैं। जी लगा के बोलो फिर या रसूल अल्लाह। या रसूल। आओ ना हसनैन के नाना के दादाओं का जिक्र कर लेते हैं। सैयद साहब की फरमाइश है यार ये तो हमारे सरदार हैं भैया, इनका कहना तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों सैयदों से बहुत प्यार किया करो, बहुत मोहब्बत किया करो। पूरे मुल्क में एक जुमला अर्ज करता हूँ, मैं पूरे भारत में कहता हूँ, सैयदों से अगर प्यार करोगे ना, इनसे मोहब्बत करोगे तो क्या मालूम है अल क़यामत का होलनाक मंजर होगा, नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी अपना ही है। सुभान अल्लाह। पूरे मुल्क में कहता हूँ जुमला बड़ा पसंद किया जाता, बड़े नाज में, बड़े लाड में। ये तो जानते हो यार इतनी जल्दी दादा नहीं मानता पोते की बात, जितनी जल्दी नवासे की बात नाना मान लेता ना। दादा नाना का दामन पकड़ के नाना जी अपने ही हैं, तो बोलो के मानी जाएगी कि नहीं जी? बहारे आएंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। तवज्जो से प्यार से मेरे जुमले सुनो। मगर ये हैदराबाद में 17 दिसंबर को, हाँ तो एक बीच में से खड़े हो गए, बड़े बड़े डुप्लीकेट पैदा हो गए,
بیچ مجمع میں سے کھڑے ہو کر کہہ رہا حضرت یہ بات بتاؤ کہ آپ نبی کے والدین کا ذکر کر رہے ہیں بہت دیر سے کہ نبی کے والدین نے تو نبی کا زمانہ نہیں دیکھا. میں نے کہا چچا تم کون سے زمانے کی باتیں کرنے لگے ہو؟ ارے سارے زمانے تو آمنہ کے چاند کے ہی ہیں. ارے سارے زمانے تو حسنین کے نانا کے، تم باتیں کون سے زمانے کی کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا مولانا جی وہ جب آقا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا نا 40 سال کے بعد، تو اس وقت تو نبی کے والدین نہیں تھے، اس وقت تو نبی کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے. میں نے کہا یار ایمان کا چوٹا ہے، میں نے کہا ایمان کا ڈکیت ہے. اب میری سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے والدین کے ایمان پر انگشت نمائی کر رہا ہے، نبی کے والدین کو کفر کی حالت میں سمجھ رہا. معاذ اللہ رب العالمین. میں نے کہا چچا ایک بات بتاؤ، آؤ میں تمہیں بہت بڑی دلیل نہ دینے لگوں. میں سمجھ گیا کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبی کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا. میں تجھے بہت بڑی ایمان کی دلیل دینے لگا ہوں. آئیے تلوک پوری کے زندہ دل لوگوں، ایک بات بتاؤ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام تو سنا جی؟ اب آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں، جن پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا تھا وہ نام تو آپ نے سنا ہوگا نا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. بے شک بے شک. کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن مچھلی کے شکم میں رہے. ارے بات یہاں اور سن لو، نبی سے سچی محبت کرو، نبی سے سچا پیار کرو، نبی سے سچی وفا کرو، اور نبی کی آل سے محبت کرو. بے شک سبحان اللہ. بس جی بیڑا پار ہو جائے گا. نبی اور آل نبی سے اگر تم نے پیار کر لیا نا تو پھر ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. نمازوں کا دامن پکڑو، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، اور نبی اور آل نبی سے پیار کرو، بس بہاریں آ جائیں گی. محبت سے پیار میں بول کے دکھاؤ. اللہ تو چاہتا ہے کہ شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. سنیں شورٹ میں سن لیجیے. شیخ عبد الرحمن جامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. 26 حج آپ نے پیدل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 26 حج آپ نے پیدل 26 حج. کیا عشق تھا. اور جب آقا کے مزار پہ جاتے تھے نا، اور جب گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے، آخری سلام کرتے تھے تو میرے آقا قبر انور سے بڑے لاڈ میں بڑے پیار میں کہتے تھے عبد الرحمن جامی جاؤ محبت کے ساتھ پھر آنا. اللہ محبت کی بات یار، پیار میں بولو، محبت سے بولو. سبحان اللہ. کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں نہ دولت کام آئے گی اور نہ شہرت کام آئے گی. تھوڑا سا بول کے دکھا. سبحان اللہ سبحان. بس سنیں توجہ کے ساتھ، بات پوری کرنے لگا ہوں میں آپ کو. شجرہ شریف پہ بات پوری کر دیں گے. سنیں توجہ کے ساتھ. شیخ عبد الرحمن جامی، یار عشق نبی ہو تو ایسا، پیار ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی. 26 حج پیدل فرمائے. آتے جاتے آقا کے روضے پہ سلام کرتے، آواز آتی عبد الرحمن جاؤ پھر آنا، عبد الرحمن جاؤ پھر آنا، ہے نا. پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. جب 26ویں مرتبہ شیخ عبد الرحمن جامی نبی کے مزار پہ آتے ہیں، آخری سلام عرض کرتے ہیں عبد الرحمن جاؤ. نہیں سمجھے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کے مزار سے آواز آئی، نبی کی قبر سے آواز آئی، عبد الرحمن جاؤ. عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی آہ نکلتی ہے. عرض کرتے ہیں میری زندگی کا آخری حج ہے، میری زندگی کے آخری لمحات ہے، میری زندگی کا آخری حج ہے. اب 27واں حج زندگی میں مجھے میسر نہ ہوگا، اس سے پہلے زندگی اختتام کو پہنچ جائے گی. توجہ ہے. مگر جب پہلا حج کرنے کے لیے آئے، کون سا؟ بولو محبت سے بولو یار. پہلا. میں انشاءاللہ شعر پورا کروں گا، توجہ سنو. پہلا حج کرنے کے لیے آئے، مدینے میں پہنچے. اب حاجت کے لیے پہاڑی کی طرف چلے، قضائے حاجت کے لیے. نہ سمجھو تو میں سیدھی سادھی بھاشا میں آپ کو سمجھا دوں، اور سمجھ رہے ہو تو سمجھ لیجیے. فراغت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے پہاڑی کی طرف چلے.
عشق ہو تو ایسا یار، پیار ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسا۔ اس طرف نکلے، دل میں خیال آیا عبد الرحمن کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تو حاجت سے فارغ ہو یہی میرے آقا کے کئی قدم نہ پڑ گئے ہو۔ بول دو یار، جی لگا کے بولو۔ پھر آگے چلے گئے، بس دوسری جگہ پہنچے، پھر ادھر حاجت نے پریشان کر کے رکھا ہے، بس دوسری طرف جاتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے عبد الرحمن کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین کے نانا کا ادھر سے گزر ہوا ہو اسی مقام پہ جہاں میں حاجت سے فارغ ہوں یہی میرے آقا کے قدم نہ پڑ گئے ہو۔ پھر عبد الرحمن آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے، کئی جگہ سوچا، آگے بڑھتے چلے گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کریم مجھے حاجت نے بے حال کر کے رکھا ہے، مجھے پریشان کر کے رکھا ہے، اے اللہ ایک طرف تو حاجت ہے، ایک طرف تیرے محبوب کا عشق میرے سینے میں ہے، تیرے محبوب کا پیار میرے سینے میں ہے، حاجت پریشان کرتی ہے مگر عشق غالب آ جاتا ہے، حاجت کے لیے سوچتا ہوں مگر عشق کہتا نانا یہ مدینے کی پاک جگہ ہے، یہ مدینے کی پوتر جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا نے اپنے قدم رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہیں میں حاجت سے فارغ نہ ہو کہ جہاں آقا کے قدم زمین سے ٹچ ہوئے ہو، یا اے رب کریم میرا عشق اجازت نہ دیتا۔ آواز آئی عاطف غیبی سے، آواز آئی غیب سے، آواز آئی اے عبد الرحمن جب تک تم مدینے میں رہو گے کتنا ہی کھانا کتنا ہی پینا، آج کے بعد مدینے میں جب تک رہو گے تمہیں حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے جی، آواز آئی غیب سے کتنا ہی کھانا کتنا ہی پینا مگر تمہیں حاجت کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آؤ دائرہ محبت کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن جامی کو ایک ڈکار آتی تھی، توجہ ہے، ایک خوشبو کی ڈکار آتی تھی، بس وہ خوشبو سے باہر چلی جاتی تھی، محبت سے پیار سے بولو یا رسول اللہ، اسی کے ذریعے اب حاجت کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ لوگوں یہ جنتی زندگی ہے کیونکہ جنت میں ساری چیزیں کھانے کو ملیں گی، جنت میں اللہ نے کوئی کمی نہ رکھی ہے، ساری چیزیں جنت میں ملیں گی، سب کچھ کھاؤ گے، راتوں دن کھاؤ گے، جو دل چاہو گا وہ کھاؤ گے مگر آپ کو حاجت نہ ہوگی، بس ایک ڈکار آئے گی، خوشبو پھیلے گی، آپ کی حاجت ختم ہو جائے۔ توجہ ہے، اللہ نے دنیا میں شیخ عبد الرحمن جامی کی زندگی کو جنتی زندگی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کس لیے بنا دیا جی؟ صرف اس لیے بنا دیا کہ میرے سونے یار کا عشق عبد الرحمن کے دل میں ہے، میرے محبوب کا پیار عبد الرحمن جامی کے عشق دل میں ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں نہ عزت کام آئے گی، ارے نہ دولت کام آئے گی، کہ نہ عزت کام آئے گی، ارے نہ دولت کام آئے گی، اور بروزے حشر آقا کی ارے محبت، بولیے بروزے حشر آقا کی ارے محبت کام آئے گی۔ یہ ہے نبی کے عشق کی بات، یہ ہے نبی کی محبت کی بات، اور ایسے بھی کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا وہ زمانہ نہیں دیکھا، توجہ ہے پھر وہیں آؤ، وہ زمانہ نہیں دیکھا کہ جب نبوت کا اعلان فرمایا میں نے کہا نبی کے والدین کے ایمان پہ انگشت نمائی کر رہا ہے، ایسا جماعت بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ جو نبی کے ابا کو نبی کے اماں کو معاذ اللہ کافر بتاتے ہیں، کافر۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے بھیا اے بابو بیٹھ جاؤ، 10 منٹ میں ہم بات ختم کر رہے ہیں، بہت جلدی ختم کر رہے ہیں، بیٹھو، محبت سے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ بس اختتامی جملے ہیں میرے، لاسٹ پوائنٹ آپ سن لیجئے۔ شجرہ شریف سید صاحب کی فرمائش میں سنا رہا ہوں، سنیں۔ کہنے لگا مولانا ہاں وہ زمانہ تو نہیں دیکھا، میں نے کہا میں تجھے دلیل دینا چاہتا ہوں کیونکہ نبی کے والدین کے ایمان پہ تو انگلی اٹھا رہا نا، میں تجھے دلیل دینا۔ حضرت یونس پیغمبر اللہ کے مقدس نبی ہیں، سونے اللہ کے محبوب ہیں، مچھلی نگل گئی، 40 دن مچھلی کے شکم، کس دن دن
40 دن مچھلی کے شکم میں رب کو پیار آ گیا, اللہ کو پیار آ گیا, رب نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا. اللہ دنیا کی واحد مچھلی ہے, مچھلی ہر تالاب میں ہے, ہر سمندر میں ہے, ہر دریا میں ہے, مگر جی کوئی مچھلی جنت میں نہ جائے گی سوائے اس مچھلی کے کہ جس کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام کے قدم پڑ گئے. اللہ حضرت یونس کے قدموں کی برکت کی بدولت رب کو پیار آ گیا, مچھلی کو جنتی بنا دیا. اب ذہن حاضر رکھیں بالکل, یہ مچھلی ہے ماں نہیں ہے, مچھلی ہے ماں نہیں ہے, یہ مچھلی ہے ماں نہیں ہے. اب حضرت یونس کے قدم مچھلی کے شکم میں پڑ جائیں, رب کو پیار آ جائے, اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا, جنتی بنا دیا. مچھلی ہے ماں نہیں ہے. اور ایک جملہ اور سن لو جی, حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت ملی نا تو آمنہ کے چاند ہی کا صدقہ ہے. اللہ یہ تو سب جانتے ہو یار, پوری کائنات اللہ نے اسی سونے کے صدقے میں بنائی ہے نا. اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے قدم پڑ گئے, مچھلی کے شکم میں رب کو پیار آ گیا, مچھلی کو اللہ نے جنتی بنا دیا. آؤ پھر دائرہ پیار میں بات کرتے ہیں. وہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ خاتون جنت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہوگا؟ ارے جس کے شکم میں 1-2 دن نہیں سمجھے, بولو بولو ہاتھ اٹھا کے, جس کے شکم میں 1-2 دن نہیں بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ خاتون جنت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں 1-2 دن نہیں بلکہ رسولوں کے سلطان نے 9 مہینے آرام فرمایا ہے. اللہ سبحان اللہ. اب 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں آرام فرمائے, مچھلی جنتی. آؤ پھر پیار کی باتیں کرتے ہیں. ارے جس سیدہ کے شکم میں رسولوں کے سلطان نے, رسولوں کے سردار نے 9 مہینے آرام فرمایا ہو تو پھر وہ آمنہ کتنی بڑی جنتی ہوگی. اللہ سبحان اللہ. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں. سرکار کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب, کیا نام ہے جی؟ سرکار کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب. ایک بچے کا جنم ہوا, ایک بچہ پیدا ہوا, نام رکھا عبداللہ. کیا نام رکھا؟ نام رکھا عبداللہ. یہی میں نے حیدرآباد میں دلیل دی تھی, سنو. میں نے کہا اے نادان انگشت نمائی کرنے والے, تو نے تاریخیں نہیں پڑھی. میں تجھے بتا دیتا ہوں, ابھی میرے آقا دنیا میں نہیں آئے, اعلان نبوت کی تو بہت بات کی بات ہے. سرکار کے دادا کے یہاں بچے کا جنم ہوا, نام رکھا عبداللہ. قیامت تک کے منافقوں, ظالموں, جابروں کو سرکار کے دادا نے بتا دیا میں بھی یہ خدا کے ماننے والا. عبداللہ کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ. کیا معنی بنتا؟ اللہ کا بندہ. سرکار کے دادا نے قیامت تک کے انگشت نمائی کرنے والوں کو جواب دے دیا, ارے میں بھی یہ خدا کے ماننے والا, میرا بیٹا عبداللہ بھی یہ خدا کے ماننے والا ہے. اللہ سبحان اللہ. بس آخری جملے سنیے, میری تقریر کے بس کلوز کر رہا ہوں, سنیے محبت سے. اچھا ہم اور آپ کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اب حاجی جی آپ کی توجہ چاہوں گا, گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کبھی کبھی اپنا شجرہ ہم بیان کرتے ہیں, اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں. ابا جی بتاتے ہیں بیٹا اپنے دادا کا نام یہ تھا, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں کبھی بیٹھ کے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں گھر کی, بیٹا آپ کے دادا کا نام یہ تھا, پردادا کا نام یہ تھا, لکڑ دادا کا نام یہ تھا, سکڑ دادا کا نام یہ تھا. 2-4 دادا کے نام سب کو یاد ہوتے ہیں اپنے, ہے نا. تو وہ گھر میں پیار کی بزم کبھی سجی ہوتی, سب لوگ بیٹھے ہیں, ابا جی, امی جی, بھائی بہن, سب گھر والے, کنبا بیٹھا ہوتا, تو اپنے داداؤں کا ذکر کرتے ہیں, بیٹے اپنے دادا کا نام یہ تھا, پردادا کا یہ تھا. مگر 2-4 کے اوپر پھر کسی کو یاد نہیں رہتا ہے نا, پھر کسی کو نہیں رہتا. مگر سید صاحب کی موجودگی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, دنیا میں سب کے نسب ختم ہو جائیں گے مگر حسنین کے نانا کا نسب سلامت رہے گا. آخری جملے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سب کے نسب ختم ہو جائے گا مگر آمنہ کے چاند کا نسب باقی رہے گا. آؤ تاریخ طبری کے حوالے سے, مدارج النبوہ کے حوالے سے, بولیے محبت سے. اللہ بڑی کتابوں سے دلیل دینے لگا ہوں میں آپ کو, تاریخ طبری, مدارج النبوہ, تاریخ الرسل, بڑی بڑی معتبر ذمہ دار کتب کے حوالے سے. آؤ میں شجرہ بیان کر دیتا ہوں, توجہ سے سرکار کا شجرہ شریف سنیے محبت سے. اور
اور ایک دو داداؤں کا نہیں، اوپر سے نیچے تک سارے داداؤں کا نام لیتے ہیں۔ اللہ سبحان چاہتے ہو کہ نہیں جی؟ جی بے شک کون کون سننا نہیں چاہتا؟ ماشاءاللہ، یہ اس لیے ہو جاتا کہ آپ لوگ جاگتے رہیں، بیداری سے سنتے رہیں۔ اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ محبت سے اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آخری باتیں سنیں بس انشاءاللہ کلاؤس۔ اچھا ایک بات اور، محبت کی بات، ہم اپنے داداؤں کا نام سنتے ہیں نا، کبھی کبھی جب ذکر ہوتا تو بچہ مسکراتا، بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی، یار میرے دادا کا نام اتنا سونا، میرے دادا کا نام اتنا حسین، اتنا پیارا۔ اچھا ہم اپنے داداؤں کے نام پہ بولیں، مسکرائیں، اور حسنین کے ناناؤں کے داداؤں کے نام کا ذکر ہو تو بولیے بولیے نا۔ اللہ زہرا کے بابا کے داداؤں کے ذکر کی محفل سجی ہو تب، آمنہ کے چاند کی داداؤں کی باتیں چلیں تو بہاریں آنی چاہیے یار۔ تلوک پوری کے زندہ دل لوگوں طبیعت خوش کر دی آپ لوگوں نے، بہت اچھی سماعتیں ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ کا جلسہ 100 کے 100% کامیاب ہے۔ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اور یا رسول اللہ کا نعرہ وہی لگاتا ہے جس کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور جس کا مردہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہمارا تو زندہ۔ پھر بولو یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہیں نہ چھوڑیں گے، اور نبی کے پیار میں جلسے کرانا نہیں چھوڑیں ہم نہ چھوڑیں گے۔ آؤ میں آپ کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے داداؤں کے نام پہ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے، سب بولتے ہیں۔ آؤ آمنہ کے چاند کے داداؤں کے نام پہ بولے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان، دنیا کے سب سے پہلے آدمی کا نام حضرت نہیں جی ابا کا نام ہے یار، دور سے لو ذرا محبت سے بولو، یہ تو ابا کا ہی نام ہے نا اپنے، یہ تو سب سے بڑے والے ابا ہیں، اور ابا کا نام لے کے خوش ہونا چاہیے۔ محبت سے بولیے جی، لگا کے بولو سبحان اللہ، ابا کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ انصاری پروڈکشن کا کیمرہ آپ نے لگا رکھا، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ آج کے دور میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت دور حاضرہ میں کیمرے کی ضرورت ہے، دوسروں کو جواب دینے کے لیے، دوسروں کو کچھ دکھانے کے لیے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، بس دور حاضرہ میں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے۔ مگر نوجوانوں اتنا بھی سوشل میڈیا میں مت گھس جانا کہ رات بھی، دوپہر بھی، شام بھی، سب کچھ سوشل میڈیا میں، ظہر بھی، فجر بھی، عشاء بھی، مغرب بھی، سب سوشل میڈیا میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فجر اپنی جگہ، ظہر اپنی جگہ، مغرب اپنی جگہ، عصر اپنی جگہ، عشاء اپنی جگہ، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ، والدین کی محبت اپنی جگہ، علماء سے قرب اپنی جگہ، اور سوشل میڈیا اپنی جگہ۔ گھنٹے تو اللہ نے 24 دیے ہیں جی، 6 گھنٹے 7 گھنٹے سونے کا نکال لو، مگر یہ دلی والے سوتے بھی خوب ہی ہیں، ان کی رات 1 بجے پوری ہوتی ہے، وہ دن 1 بجے پورا ہوتا ہے، صبح کو 10 بجے تک اٹھتے ہیں۔ اللہ اس کے گھر کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ جس فرشتے کو روزی لے کے بھیجتا ہے نا، اور جب سوتے ہوئے ملتے ہو تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ صبح کو اول وقت میں اٹھا کرو، فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جائے گا۔ اگر روزی حاصل کرنی نا، رزق میں برکتیں حاصل کرنی، تو میں شہروں والوں کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کی ٹائم اٹھے آپ، اٹھنے کے بعد نماز فجر کے بعد پھر سو جاؤ، 11 بجے تک سو جی، خوب دبا کر، تمہیں کوئی روکنے والا پھر جب تک سو، جب تک تمہارا دل چاہے، مگر فجر کی پڑھ لو تو جب تک سوتے رہو گے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ادھر عشاء کی پڑھ کے سو پوری رات، الحمدللہ نیکیاں ہی نیکیاں، ادھر فجر کی پڑھ کے سو جا، پھر نیکیاں ہی نیکیاں۔ یار کام وہ کر لینا، ہم تو نبی کے عاشق ہے کہ سونا بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے۔ نبی کے غلاموں کا سونا کوئی خراب تھوڑی جاتا ہے، ارے نبی کا غلام جب سوتا ہے تو فرشتے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے، مگر ایسے تھوڑے کہ فجر گول کر دو، عشاء گول کر دو تو بتاؤ کہ لکھے جائیں گے نیکیاں، پھر تو دھڑا دھڑ گناہ لکھے جائیں گے۔ تو ایسے کام مت کرو، نماز پڑھو، محبت سے پیار میں بولو یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب بہارے آئیں گے، سنیے۔ دنیا کا سب سے پہلا آدمی، دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم۔ کیمرہ پوری دنیا کو آپ کو دکھائے گا کہ دلی میں تلوک پوری میں پروگرام ہو رہا تھا اور اس انداز میں نبی کے دیوانے مچل رہے تھے، ہے نا۔ اور یہ تو جب میں شجرہ شریف پڑھتا ہوں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے یوٹیوب پہ، یار 10 مرتبہ لوگ سن لیتے ہیں۔ ابھی بریلی شریف کے برابر میں ایک جگہ، فل بھائی ایک جگہ تھا، ربیع الاول شریف کے کسی موقع میں ہم پروگرام کر رہے، 10 مرتبہ ایک ہی محفل میں شجرہ شریف۔ میں نے کہا آپ اگلے سال کو سن لینا، اب چھوڑو، میں نے سنا تو دیا بہت مرتبہ، 10 مرتبہ سنا، مگر آپ 1 مرتبہ سنو، بس سلام پڑھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ دنیا کے سب سے
پہلے آدمی کا نام، دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت، بلند آواز سے بولو، حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک لیک نام، لمک لیک نام کے بیٹے نون، نون کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلیخا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے آہستہ سے تم سن رہے ہو میں بھی پڑھ لوں پھر آہستہ سے، سبحان اللہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے مہلائل ہے، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک لیک نام، لمک لیک نام کے بیٹے نون، نون کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ ان جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے۔ ارے ایسے ایسے جوان پیدا ہو جائیں تو آج بھی نکھار پیدا ہو جائے گا۔ آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، اوپر سے نیچے تک۔ مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک لیک نام، لمک لیک نام کے بیٹے نون، نون کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحات کے بیٹے شالک، مسکراہٹ آنی چاہیے لگے، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ووا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاپ، کاپ کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے دادا، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ کھڑے ہو کے شجرہ شریف کا استقبال کریں، سنیں محبت سے، پھر پڑھتا ہوں میں، آپ کو بولنا ہے۔ آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک لیک نام، لمک لیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ووا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاپ، کاپ کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، آواز آنی چاہیے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تو میرا دل بولا پھر وہ شعر پڑھتے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، ہاتھ اٹھا کے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی
شان والے. اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اپنے نبی کو اپنے قریب جانیے, علماء سے پیار کیجئے, محبت کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, دائرہ شریعت میں اپنی زندگی کو گزاریے. اللہ سے دعا مولا جو میں نے کہا آپ نے سنا, مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلحاظ بشریت لفظاً مانا عمدن کوئی غلطی ہوئی میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول جنیں شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.